جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، یہ اس ہفتے کی جو بڑی خبریں رہی ہیں، دو بڑی خبریں تھیں جو میرے حساب سے اگر مجھ سے پوچھیں، ویسے تو اور بھی اس میں چیزیں آ رہی تھیں سامنے، لیکن ایک یہاں پہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے مشترکہ انہوں نے خطاب کیا پارلیمنٹ سے اور کچھ تقریر کی، اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے میرا خیال ہے اس کے لیے پورے پاکستان کے لیے یا میڈیا کے لیے یا اوورال حکومت کے لیے تھی، وہ ہے جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ جو پرانی محبت تھی نا، وہ پھر جاگ پڑی ہے۔ اور دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو لتے لینا کہتے ہیں میرا خیال ہے، دوسرے کو ایک دوسرے کو خوب انہوں نے ایکسپوز کیا۔ ترین صاحب پہ بڑے انتہائی سنگین الزامات لگے، انہیں بھی دکھ ہوا کہ عمران خان صاحب میرے دوست بیٹھے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت میں میرے ساتھ یہ کچھ حکومت بھی میں نے بنائی، جہاز بھی میں نے چلایا، یہ بندے بھی میں نے اکٹھے کر کے دیے، وہ سب کچھ میں نے کیا۔ اور جب باری آئی ہے کچھ اپنا حصہ بقدر جسہ لینے کی، جتنی محنت میں نے کی تھی، جتنا پیسہ انویسٹمنٹ کیا تھا، تو اسی وقت کچھ لوگوں نے کنسپیریسی کر کے مجھے باہر نکال دیا۔ صرف اس میں 56 کروڑ روپیہ ان کو وصولی ہو سکی جو شوگر کی ہم نے دیکھی ان کی تھی۔ عمران خان صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا جو انہوں نے کیا، انہوں نے ترین صاحب کے ان تمام چیزوں پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، جناب کہ ترین صاحب میرے بڑے دوست ہیں۔ بڑی لمبی انہوں نے اس کی ایک محبت پیار کو انہوں نے ایکسپلین کیا، جو وہ نہیں تو کھمب کے میلے میں، جیسے وہ ہم بھارتی فلموں میں دیکھے تھے نا کہ کھمب کے میلے میں بچپن کے گمے ہوئے دوبارہ مل جاتے ہیں اور دونوں بھائی یا دوستوں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، گلے میں تویز کو ڈالا ہوا ہوتا، تویز سے پہچانتے ہیں کہ بچپن ہے ماں نے یہ تویز بھائی کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو مجھے تو ان دونوں کا لگا ہے، وہ دونوں کے کلپ دیکھ کے انٹرویو دیکھ کے ایک سٹیج پہ جیسے وہ بالکل بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، رونے والے، بالکل آواز چوک ہو جاتی ہے۔ ترین صاحب کی زیادہ آواز میں وہ تھا، وہ رکت تھی، اور عمران خان صاحب بھی انہوں نے ماجد خان، تو پھر انعام اللہ نیازی، تو پھر کچھ اور لوگوں کا انہوں نے حوالہ دیا، اس تک لے کے گئے ملا دیا۔ سو بڑا اچانک محبت پیار، اچانک ایک دوبارہ ان کی دوستی ریوائیو ہوئی ہے۔ آپ کی کیا اطلاع ہے اس پہ کہ یہ بچھڑے ہوئے اس کے کیا کھمب کے یہ بچھڑے ہوئے دوستوں کی ہے یا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ گئی دوبارہ؟ اسے سیاست کہتے ہیں، دونوں سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا وہ جو 7-8 سال میں جہانگیر ترین قریب ترین آدمی رہے ہوئے ہیں، اس دور میں ساری وہ جو گیو اینڈ ٹیک ہوئی، ساری جوڑ توڑ ہوئی، بندے لائے گئے، یہ وہ جو یہ پاکستان کی سیاست ساری پارٹیز ایسی کرتی ہیں، وہ پارٹی سیکریٹس ہوتی ہیں۔ سو جہانگیر ترین کے پاس میں سمجھتا ہوں جتنی پارٹی سیکریٹس اور عمران خان سیکریٹس ہوں گی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں، تو ان کو ایک حد سے زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو اتنا کافی ہے کہ وہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں عدالت سے، اور یہ چینی والا سلسلہ ایک ابھی چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، سو ان کے سرکل سے بھی، گورنمنٹ سے بھی۔ اور جہانگیر ترین کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک اورا رکھنا ہوتا ہے کہ جی میں بڑی طاقت میں ہوں، اور انہوں نے جو 2 سال مزے لیے کہ ورچوئل نااہل ہونے کے باوجود بھی وہ ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، انہی کے گھر میں ساری میٹنگیں ہوتی تھیں، وہیں گیو اینڈ ٹیک، کس نے لگنا ہے کس نے نہیں لگنا، خاص طور پہ جو بڑی جو مچھلیاں تھیں جیسا کہ انرجی کی، یہ ندیم بخاری صاحب وہیں پہ ہی آتے تھے، جس کو رکھا جاتا تھا ایل این جی سے ریلیٹڈ، پی ایس او سے ریلیٹڈ، وہ وہاں ملائے جا بیوروکریٹ وہاں سارے آتے تھے، ان کے جہانگیر ترین کے گھر پہ آتے تھے۔ میں کئی نام گنوا سکتا ہوں، منسٹرز آتے تھے، پھر جس کو لایا جاتا تھا نہیں ہے، تو یہ اورا بنتا جو ہے وہ یہی کہ جی میں بادشاہ کے بہت قریب ہوں، عمران خان کے میں قریب ترین ہوں، اور پھر آگے ان لوگوں کے ذریعے یہ پرانا طریقہ ہے واردات کہ اس کے ذریعے پھر آپ کو عمران خان کی ضرورت نہیں رہتی، آپ ایک پیرل گورنمنٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اورا گیا ہے ٹوٹ، اور نہ صرف کہ یہ ان میں دراڑ پڑ گئی ہے، یہ خبر بھی باہر نکل گئی ہے، اس کے لیے فون صرف یہ چھوٹا نقصان ہے کہ فون نہیں کرنا تو چھوٹی بات ہے، اس کے بعد وہ جو چاقو چھریاں ہیں نا وہ نکل آتی ہیں۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چینی کی چیز چل رہی ہے، اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اوہو یہ جہانگیر ترین صاحب یہ اتنے بڑے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے ہیں، تو وہ ساری ایف آئی کی چاقو بھی نکل آتے ہیں، اینٹی کرپشن کے چاقو بھی نکل آتے ہیں، جو لودھراں کا ڈی سی ہے وہ بھی فائل نکال لیتا ہے، اور جے ڈی ڈبلیو کے رحیم یار خان کے بھی پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹیکس والے، ایف بی آر والے۔ سو یہ اگر اورا ہو کہ ہو آپ کی تو بادشاہ سے لڑائی ہو گئی ہے، تو بادشاہ سلامت یا وہاں پہ وہ جو رولنگ ایلیٹ رول کر رہی ہے وہ تو بڑی خوش ہوگی، تو وہ چھریاں چاقو میں تھی، اس کے لیے یہ امپریشن دینا بڑا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے
سب کو بتایا Very ہے، important. آپ کو میرے اور بیوروکریٹس کو خاص طور پہ بتایا ہے کہ ہماری ابھی بھی محبتیں زندہ ہیں اور یہ دراڑ ختم ہو سکتی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ اس سے تاکہ کہ جناب یہ ایک اورا رکھنا بڑا ضروری ہے کسی سیاستدان کا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ والا رہے کہ وہ طاقت سے باہر ہے۔ عامر بڑی آپ نے اہم ویسے ایک اینگل سے اس کو دیکھے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے جہانگیر ترین کی پارٹی میں وہی پوزیشن تھی، یا کنگ میکر کہیں یا پولیٹیکل گاڈ فادر کہیں، جو چودھری شجاعت کی جناب مشرف کے دور میں تھی، کہ ان کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا، کوئی بیوروکریٹ کہیں نہیں لگ سکتا، اپوائنٹمنٹس نہیں ہو سکتی، کوئی وزیر نہیں بن سکتا، پارلیمنٹری سیکریٹریز آپ کے لگ سکتے، وہی سب کچھ ہینڈل کرتے تھے، اور جس کو بھی شکایتیں ہوتی تھی تو وہ ان کا دربار جو تھا، جو ان کا یہاں پہ گھر ہے اسلام آباد میں، بالکل ڈرائنگ روم بھرا رہتا تھا، پاؤں وہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ سیم ہم نے پھر اس کے بعد جو وہاں سے شفٹ آئی وہ ہم نے دیکھی، اچھا ان کے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، اگر کوئی پولیٹیکل گاڈ فادر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مینیج کرتے تھے، 84 کمیٹیز ان کے پاس ہیں، جس کو چاہیں وزیر بنوائیں، سیکریٹری لگوائیں، ساری ٹرانسفر پوسٹنگ سب کچھ وہی کر رہے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جب باری ہے تو جہانگیر ترین صاحب کا گھر جو ہے یہاں پہ F6 میں، وہ GHQ بن گیا ان کا ایک پولیٹیکل وہ GHQ۔ فلیش کرتے تھے، وہ اس چیز کو چھپاتے نہیں تھے، وہ اس چیز کو فلیش کرتے تھے، ہر ایک کو یہ امپریشن دیتے تھے، تصویریں لگائی جاتی تھی، ویڈیو ریلیز کی جاتی تھی، اور دکھایا جاتا تھا کہ میں یہ میٹنگز کروا رہا ہوں، اور کسی کو کوئی کام ہے پی ٹی آئی کام میں تو مجھ سے رابطہ تو کریں۔ لہٰذا منسٹر بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ہیں ابھی بھی ہیں، جو کیبنٹ میں ان کے لوگ تھے، اپنی انہوں نے ایک پورا گروپ تھا ان کا جو کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کا لابنگ بھی کرتا تھا، ان کے انٹرسٹ ہیں وٹ ایور، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا تھا۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ میرا یہ خیال ہے، مئی اسیسمنٹ یا ناراضگی کی مین وجہ ایک دفعہ میں نے بیان بھی کی تھی، دوبارہ تھوڑا سی دے دیتا ہوں، کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی تھی، ان کے انٹیلیجنس سورسز نے ان کو بتایا تھا کہ ترین صاحب نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوئی دوست فیملی ممبرز کے ساتھ یہ کہا ہے، جو میری اس وقت کی خبر تھی، کہ یہ عمران خان صاحب کو اپنے یہاں مستقل جو ان کو کیا گیا تھا یا ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ سے، وہ عمران خان صاحب کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیں، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بچ جائیں، وہ بیلنسنگ ہو جائے گا نواز شریف کے مقابلے میں۔ تو ترین صاحب کے گھر پہ اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے، گاسپس کہیں، گفتگو کہیں، یہ عمران خان صاحب تک پہنچی تھی، اور عمران خان صاحب کو وہاں سے فیل ہوا کہ اس طرح فیل کرتے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کچھ یہ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو عمران خان نہیں چاہتے تھے، شاید کوئی نئی پارٹی کھڑے کرنا چاہ رہے تھے، کوئی الائنس بنانا چاہ رہے تھے، پنجاب میں کوئی چیزیں کرنا چاہتے۔ اب یہ چیزیں عمران خان تک یہ پہنچی تھی، جس سے ان کا آپس میں کلیش ہوا۔ عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے کنفرنٹ بھی کیا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ گفتگو کیوں نہ کی، بالکل باتوں باتوں میں ہو رہی تھی، ہوئی ہے، لیکن اگر میں اس بات پہ بلیو رکھتا کہ آپ نے ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ سے، تو میں آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتا، یہ بندے بھر کے جہاز بھر کے آپ تک نہ لیتا۔ ایک تو یہ تھی۔ اب عمران خان صاحب کو کیا اس وقت ضرورت پڑی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، میرا یہ خیال اسیسمنٹ ہے۔ میں پہلے ترین صاحب کا آپ کو یہ دے دوں کہ انہوں نے جو انٹرویو کامران خان کو دیا اس میں انہوں نے خود ہی بتا دیا اپنا گلہ کہ دیکھیں چینی کی جب تفتیش ہو رہی تھی تو 10 کمپنیوں کی صرف تفتیش گئی اور 10 کمپنیوں میں 3 میرے تھی اور باقی ماموں ہیں ان کے، شمیم خان کی تھی۔ وہ یہ بالکل غلط بیانی ایسے ہے کہ ایشو کیا تھا، تفتیش کس بات کی ہو رہی تھی؟ تفتیش یہ ہو رہی تھی کہ جناب وہ پولیٹیکل فیملیز جو کہ پولیٹکس میں ہیں، پالیسی میکنگ میں ہیں، اور ان کی چینی کی فیکٹریاں بھی ہیں، ان کی تفتیش کرنی تھی۔ ایک اور بھی تھی عامر، میں تھوڑا کریکٹ کر دوں، ایڈ کر دوں، سوری آپ بات کر رہا ہوں، یہ تفتیش اس چیز کی ہو رہی تھی کہ جن کو 3 بلین روپیز کی سبسڈی ملی تھی۔ ایگزیکٹلی وہی میں اسی طرف آ رہا تھا۔ ترین صاحب نے یہ 56 کروڑ لیے تھے، ان کے ماموں شمیم خان صاحب نے 50-60 کروڑ لیے تھے۔ تو اس کے بعد دیکھا یہ جانا تھا کہ یہ جو جنہوں نے ہم سے سبسڈی لی ہے اور اس کے بعد چینی کی شارٹیج ہوئی ہے تو ایکسپورٹ غلط تھی، سبسڈی غلط۔ سو ترین صاحب نے گلہ اس لیے بھی وہ ٹھیک ہے، نہیں بالکل جائز اس لیے نہیں ہے، مزید اس میں کہ باقی کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ سب سے بڑا پاکستان کا گروپ یہ ہیں، 20% چینی یہ بناتے ہیں، اور حالانکہ پیپلز پارٹی کا جو امنی گروپ یا ان کی وہ تھی، ان کی بہت پرسنٹیج تھوڑی تھی، مگر وہ پولیٹیکل فیملی ہیں اور وہ بھی پالیسی سازنگ میں رہی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کو ڈالا گیا، اور بھی پولیٹیکل جن کے تھے خسرو مختار وغیرہ کو ڈالا گیا۔ تو یہ والا تھا کہ وہ پولیٹیکل فیملی جو کہ پالیسی کے اندر ہیں، اور اس پالیسی سے یہ جو ٹرمز آف ریفرنس دیا گیا تھا یہ تھا کہ اس پالیسی سے کسوں نے بینیفٹ اٹھایا، وہ اٹھایا، تو اس میں یہ والا نکلا کہ انہوں نے خود ہی پالیسی یہاں پہ بنوائی، اور اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری کتنے کوکلی دنوں کے اندر سبسڈی پنجاب کے اندر سے لی گئی۔ اصل اس میں اس وقت بات ان کی ترین صاحب کی
अगेन मैंने उस वक्त भी उठाई थी, यहाँ तक तो ठीक थी कि वाई ओनली विद 10 पीपल, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो अभी वो कल बात उसमें कर रहे थे कल परसों, वो ठीक बात इस वक्त तक तो ठीक है कि जनाब उस वक्त जो आपका रहीम यार खान ग्रुप है, जिसमें ये मोने सिलाई के हैं, चौधरी मुनीर साहब के हैं और पॉलिटिकल खुसरो साहब है, बड़ी मिल है, उसको इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि उसमें डर गए थे इमरान खान साहब कि अगर हमने उन पर हाथ डाला तो चौधरी परवेज़ अली साहब, मोने सिलाई साहब हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने रिएक्ट कर दिया वहाँ पे पंजाब में तो हमारी हुकूमत ना चले जाए। सो वो वहाँ तक तरीन साहब ठीक कह रहे थे कि वो पॉलिटिकल फैसला था, वो भी बीच में थी। नहीं, वो नहीं थे, रहीम यार खान ग्रुप नहीं था, इनकी और मिल थी, एक और मिल है, वो मिल डाली हुई थी खुसरो बुख्तियार की, वो नहीं थी जिसमें उसमें ये चौधरी मुनीर हैं, जिसमें ये मुने सिलाई हैं, खुसरो बुख्तियार हैं, ये डिफरेंट थी, वो नहीं डाली थी, जो बड़ी मिल थी और उन्होंने भी सब्सिडी ली थी, पैसे लिए। सो तरीन साहब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो असल चीज़ मैंने उसमें कहा, अब इमरान खान साहब को क्यों ज़रूरत पड़ गई है सर, 2-4 चीज़ें हैं। उस वक्त तरीन साहब ने यही कहा कि जनाब कि आज़म खान साहब बैठे हैं, उन्होंने डिफरेंसेस कराए, और इमरान खान साहब के सामने उन्होंने इनको अच्छा खासा उन्होंने इंसल्ट की थी इसकी, जब इन्होंने कहा ना कि फ़लाँ जाएँ और वो जो नोटिफिकेशन है काम नहीं हो रहे, हम यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के नाम देते हैं, जो इन्होंने शिकायत की इमरान खान साहब को, अपना हेडक्वार्टर चला रहे थे यहाँ से, तो उसमें उन्होंने कहा जनाब कि देखें मैं इनको आज़म खान साहब को पॉलिसी बना के देता हूँ, गाइडलाइंस देता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट्स का बताता हूँ, अफसर ढूंढ के लाता हूँ, ये आगे से नोटिफिकेशन नहीं करते। तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे, आज़म खान साहब को इन्होंने गिला किया, अपने स्टाइल में किया होगा। तो आज़म खान साहब ने कहा जी इस मुल्क में 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते, मुझे इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं करूँगा, मैं आपके कहने पे नहीं करूँगा, जहाँ से इनके डिफरेंसेस शुरू हुए थे। और ये जहांगीर तरीन साहब ज़ाती तौर पर गिला करते हैं कि इसी आज़म खान साहब को मैंने बिल्कुल छोटी जगह से उठा कर उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगवाया। उनके जहन में ये होगा ना कल को ये हमारे काम करेंगे सारा। वो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे तो उन्होंने कहा भाई साहब नो वी आर द किंग, तो आप उसी तरह बिहेव करें। अब भी इनको मेरा ये ख्याल है, इस पर मैं ज़रा आपका इसको चाहूँगा कि अब ये पंजाब से इनको थ्रेट आना शुरू हो गया दोबारा इमरान खान साहब को। ऐसे नहीं, इमरान खान साहब इस मामले में बड़े वो पॉलिटिक्स को ना बिल्कुल बेरहमी से देखते हैं, उनके अंदर मोहब्बत प्यार से ये चीज़ें हरगिज़ नहीं, उन्हें सारा पता था तरीन साहब कैसे चीनी मिलों से पैसा वगैरह बना रहे, सारी चीज़ें होती हैं। अब वो बुज़दार के खिलाफ कंपेन लॉन्च है बड़ी शदीद, और ये भी कहा जा रहा है कि मुहर्रम के बाद शायद बुज़दार साहब के हवाले से कोई चेंजेस हो सकती हैं, कोई अगेन उस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई आपस में बात तय होगी कि मुहर्रम के बाद हम तरीन साहब ये बुज़दार साहब जो है ना, शायद जो बात अब तक चल रही है कि इनको चेंज किया जाए। अब तक जो बातें सामने आ रही हैं वो बैठ के उसमें मैं आपको ख़बर दे देता हूँ इस पर कि वो आपकी ख़बर बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं ये बैठ के जो है फार्मर चीफ्स ने बुज़दार साहब के मुतालिक जो है ना ये कहा है, और मुहर्रम की बात हुई उसमें जो आपकी ख़बर बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये कुछ देख कर सोचा जाएगा। मगर प्रॉब्लम जो है बुज़दार को हटाना नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसकी जगह पे किसको लगाना है, नए आदमी की इलेक्टिबिलिटी पे है, क्योंकि अगर वो जब लगाया जाएगा तो वो फिर उसके लिए परवेज़ इलाही वगैरह के ताउन के बगैर वो लगना बड़ा मुश्किल है। और इस बात का इम्कान है कि जो नया लगेगा या तो वो परवेज़ इलाही का कोई बंदा होगा, जैसे कि राजा बशारत कहने को पीटीआई में है, टिकट उनकी पीटीआई के, मगर वो चौधरी परवेज़ इलाही के घर के आदमी हैं, तो या कोई ऐसा आदमी आएगा। बुज़दार पे तो एक रबर स्टैंप रखी हुई है, तो जैसा कैसा भी है तो वो पीटीआई का ना, तो जो नया आएगा शायद उसके ऊपर बिल्कुल भी इख्तियार ना हो, क्योंकि जिन्होंने लगाना है या जिनका क्रूशल रोल होगा वहाँ पे लगवाने में, तो ये इमरान खान पीटीआई के ऊपर के सर्कल्स के अंदर ये बात हो रही है कि इफ़ नॉट बुज़दार देन हू और हाउ टू गेट दैट पर्सन इलेक्टेड। यहाँ पे जहांगीर तरीन की ज़रूरत है आपको ज़रा जहन में रखें। खान साहब का दिल ऐसे नहीं पसीजा, उनका माजिद खान पे नहीं पसीजा, उनका इनामुल्लाह खान न्याजी पे नहीं पसीजा, उनके 2-3 और पे नहीं पसीजे। तो इस मामले में बड़े वो क्लियर हेडेड हैं कि कब लोगों को इस्तेमाल करना। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग एंड अब्यूजिंग एंड डंपिंग द पीपल। अब उनको अचानक एहसास हुआ 2-3 चीज़ों का। एक तो तरीन साहब की अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ उठी है, जिन तमाम लोगों को लेके आए तो उन्होंने पीटीआई पे बातें करना शुरू की, हिट किया कि तरीन साहब हमारी पार्टी का सरमाया और आप लोग कैसे इनको इंसल्ट करें। इमरान खान साहब तो उनको जानते नहीं थे, जिनको लेके आए टिकटें दी या वजारतें लेके दी। दूसरी, अब आपने दोबारा वहाँ पर बनाना है, अगर बनाना है, पहले तो इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि तरीन साहब के ज़रिए तल्लुकात व्हाट्सएप एक्सचेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें मोहब्बत प्यार दोबारा शुरू हो गया कि ये ना जाएं। उनकी कोशिश होगी कि बुज़दार साहब ना जाएं, अगरचे बाकी जो अस्करी ज़राए यही मुसलसल कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं जनाब मुहर्रम के बाद जाना, लेट्स सी व्हाट गोज़। अब उन्हें पंजाब में फिर ज़रूरत पड़ गई तरीन साहब की, आज़ाद मेंबरान की, उसके उनको मिलने की, क्योंकि वो सारा इन्फ्लुएंस जो है ना जिनको पार्टी में शामिल करवाया था इन्होंने, वो तरीन साहब ने जहाज़ पे करवाया था। तरीन साहब की कमिटमेंट्स हैं। सो इमरान खान साहब इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट कार्ड। थोड़ा सा उन्होंने अपने आप में वो ला के ना वो तरीन साहब को दोबारा कह रहे हैं कि भाई साहब पड़ गई है, करें काम करें, दोबारा वापस आए। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आपकी ये इतला होगी, मगर मुझे ये लगता है कि हज़रत अली का कौल है कि एक दफ़ा जो आदमी इज़्ज़त और मोहब्बत के दायरे से बाहर निकल जाए वो वापस तो आ सकता है, उसी हैसियत में नहीं आ सकता।
تو یہ ترین صاحب محبت کے اس دائرے میں واپس آ سکتے ہیں، مگر اس حیثیت پہ نہیں، وہ دیٹ پوزیشن از لاسٹ فار ایور میرا خیال ہے. اور ابھی ان کا عمران خان کا ان پہ وہ اعتبار رہ گیا نہ ان کی حیثیت رہی ہے کہ پنجاب کے سارے لوگ ان کی بات سنیں اور وہ جوڑ توڑ کر سکیں. یہ ان کی ایکسٹراڈنری سکلز نہیں تھیں، ان کے پاس ایک ویکیوم تھا پی ٹی آئی میں جوڑ توڑ کے بندے عمران خان کے بعد یہاں پہ پنجاب میں خاص طور پہ بڑے کم تھے، انہوں نے اس ویکیوم کو فل کیا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جوڑ توڑ 30-40 سال سے دیکھا ہے، کوئی اتنے بڑے جوڑ توڑ کے بھی ایکسپرٹ نہیں ہے. اس میں اس وقت یہ ضرورت بیسڈ تعلقات ہوتے ہیں. کوئی محبت پیار ہم نے دیکھ لیے تھے، جب ضرورت تھی محبت پیار کی دکھا دیتے نا، بڑے پرانے دوست تھے تو بیٹھ کے گھر میں مسئلہ حل کر نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں چوراہے میں آپ کی ہنڈیاں پھوٹی. اب سمپل انٹرسٹ بیس ہے. جہانگیر ترین صاحب کے کیا انٹرسٹ ہے جو آپ نے کہا، وہ اپنی جو لاسٹ ان کی پرسٹیج ہے، اور اب اعظم خان صاحب بھی جا رہے ہیں یہاں سے، ان کے اپوائنٹمنٹس کہیں اور کوئی ورلڈ بینک میں ہو رہی ہے، وہ سیٹ خالی ہو رہی ہے، ان کے نیب کے کیسز ہیں، ایف آئی اے وغیرہ ہے، یا جو گاڈ فادر والا کنسیپٹ تھا وہ ہلٹ ہوا ہے. ان کو وہ چاہیے کہ کیسز وغیرہ ڈمپ ہوں، مجھے نقصان نہ ہو، جو میں نے اپنے پیسے بنانے تھے بنا لیے. عمران خان صاحب اس کے بدلے میں ان کو پنجاب میں استعمال کریں کہ جناب کہ بزدار صاحب کو بچایا جا سکتا ہے تو کیسے بچانا ہے، اگر نہیں بچتے تو ہم نے نیا بندہ اپنی مرضی سے کوئی نیا ڈمی کیسے ڈھونڈنا ہے. اس میں ان کو اس وقت سب سے زیادہ کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں نا، وہ جہانگیر ترین کر سکتے ہیں. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس، انٹرسٹ بیسڈ ہے. دونوں کو اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت پڑ گئی ہے. دیکھتے ہیں عامر صاحب اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اب یہ صرف پیار کی ہلکی سی جھنڈی کرائی گئی ہے کہ یہ سیریس ہے، اس کو دیکھتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں بڑا انٹرسٹنگ قسم کا میرا خیال ترین صاحب اور عمران خان صاحب کا جو ایک دفعہ ان کا محبت پیار بڑھنے لگا ہے، اس کے پیچھے میرا تو یہ خیال ہے کہ انٹرسٹ ہے. ٹوٹل پالیٹکس میں کوئی محبت پیار، وہ کہتے ہیں سیاست میں سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ دل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پاور کی گیمز ہے. کچھ آنے والے دنوں میں مزید یہ آپ کے سامنے کھلیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.